اسی کی خاطر سوچتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی بات اس کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کو بلند فرمانے والا، بے پناہ بلندوں والا، شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جناب بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، کہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے، تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کریم جن کا ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم سب کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ اور یہ ہم سب کا اس طرح مل کے بیٹھنا، جہاں جس جگہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم توجہ سے بیٹھیں، بھرپور توجہ رکھیں۔ کتنی خوبصورتی کے ساتھ فیصل صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ اپنی بات نہیں کر رہے تھے، یا وہ بات نہیں کر رہے تھے کہ جو کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پر کسی بھی حوالے سے آپ کے لیے فائدے مند نہ ہو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کے اعلیٰ پاک فرمودات ہیں، جو ہمیں اس لیے عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا جو آپ عطا فرمائیں وہ لے لو، اور جس سے آپ روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوانین دیے ہیں کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ملا ہے، پرفیکٹ۔ اور اس کے بارے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ویری ایزی ٹو اڈاپٹ، بندہ کوشش کرے تو صحیح نا، مطلب اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ خالق نے دیا ہے اور وہ ہمارا بنانے والا ہے، اس سے پتہ ہے کہ میں انہیں کیا دے رہا ہوں، کیا یہ ان کے لیے ممکن ہے یا نہیں، وہ خوب جانتا ہے، اور اس نے جو ہمیں طریقہ زندگی کا گزارنے کا عطا فرمایا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہے نہیں، انتہائی خوبصورت ترین طریقہ ہے اگر ہم اسے اپنا لیں۔ مسئلہ خراب وہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے یا کیا اس سے نقصان پہنچنے والا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، وہ تو بلند و بالا عرفہ والا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو آپ تھے، کچھ نہیں ہوگا تو آپ ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، عالی مومنین یا مسلمین کے لیے نہیں، اور عالمین کے رب کی طرف سے ہمارے پاس رونق کا فروز ہوئے، تشریف لائے، اور ایک اتنا خوبصورت ضابطہ یاد ہمارے پاس ہمیں دیا آپ علیہ السلام نے کہ اگر تم اسے اپنا لو گے تو پھر یقین رکھو کہ تمہاری زندگی بڑی سہل ہوگی، پھر کامیابی ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، نہ کوئی فرسٹریشن، نہ کوئی ڈسپریشن، کسی قسم کے تمہارے معاملات خراب نہیں ہوں گے، بلکہ تمہاری زندگی گزرے گی تو انتہائی سکون کے ساتھ گزرے گی، اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ تم دنیا میں جو وقت گزارو گے وہ بھی اگر اس طریقے کو اڈاپٹ کرو گے تو تمہارے لیے بہت آسان ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔ آگے قبر میں جاؤ گے تو کیونکہ تم نے اس طریقے کو اپنایا ہوا ہوگا تو ادھر بھی تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور جو اصل زندگی ہے جسے ہم نے بلایا ہوا ہوتا ہے
جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. ہم سمجھتے ہیں یہی، حالانکہ ہم روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اکثر و بیشتر حکم فرمایا کرتے توجہ میری طرف رکھیں، اس طرح نہیں میری طرف بات میں مختصر سے گفتگو کروں گا تاکہ سمجھ پائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصحابہ کرام کو فرمایا کرتے کہ جنازوں کے ساتھ ضرور جایا کرو. مقصد کیا ہوتا کہ جب جنازے کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا آخر یہی ہے، ہم نے ادھر نہیں رہنا، اس دنیا کو ہم نے چھوڑ کے جانا ہے. ادھر 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 50 دن، بس یہی ایک وقت ہے. اس کے بعد ہم نے اسے چھوڑ کے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور آگے ہمیں جانا ہے. اور آگے کیا ہے؟ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے. میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے اور آپ میں سے کسی کو بھی کوئی یہ کہے نا کہ آؤ اور ویری شارٹ وائل میں تمہیں دنیا کی تمام نعمتیں ایک جگہ پہ فراہم کر دیتا ہوں، ادھر تمام جتنی تم اس دنیا میں ظاہری حوالے سے سمجھتے ہو کہ تمہاری آسودگی کے لیے ہیں، بہترین محل ہو، بہترین کھانے ہو، بہترین ایٹماسفیئر ہو، بہترین ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، لیکن اس کے بعد وہ یہ کہے کہ یہ ہے، لیکن یاد رکھ یہ اس کے سودا اس طرح کرو گے کہ اس کے بعد وہ سامنے سے باہر دکھائے کہ اس کے بعد ساری زندگی جو ہے وہ تم نے اس صحرا میں گزارنی ہے. تپتی ہوئی صحرا ہے، جو ظاہری زندگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ تو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے. کیا ہم میں سے کوئی بھی یہ سودا کرنے کو تیار ہوگا؟ ہم اسے کیا کہیں گے؟ کیا تو مجھے پاگل سمجھتا ہے؟ یہی کہیں گے نا، یا اس کے علاوہ کچھ کہیں گے؟ 1 سیکنڈ میں کیا مانگے تو میں نے پاگل سے سمجھا ہے، یہ میری مت ماری ہے کہ میں ایک لمحے دے واسطے تیری یہ دعوت قبول کر رہا ہوں تو ہمیشہ باہر جا کے رسوا ہوا. اسی سیدھا کہاں گے میں پاگل نہیں ہاں، میں باشعور ہاں، میں سودا کرنے سے تیار نہیں. لیکن کیا دنیا کی زندگی میں پتہ نہیں ہے ہمیں کہ ہم جب شراب پیئیں گے تو ہم کیا کریں گے، جب ہم زنا کریں گے تو ہم کیا کریں گے، جب ہم جوا کھیلیں گے تو ہم کیا کریں گے، جب ہم غیبت کریں گے تو کیا کریں گے، کسی کو دکھ دیں گے تو کیا کریں گے، کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے تو کیا کریں گے. ہم سب اس چیز کو خوب جانتے ہیں کہ یہ ہم وہی چیز وہی اکٹھا کریں گے کہ جس کو ہم بظاہر کرتے ہیں کہ تو نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، اسی پاگل ہوں گے. جو بندہ بھی راہ ہدایت سے، کیونکہ ہمارے رب نے، جو میں بات کر رہا ہوں، ہمارے رب نے ہمیں بڑا خوبصورت راستہ بتایا کہ یہ خوبصورت اعلیٰ ترین راستہ ہے، اس کو تو پکڑ لے، اس کے اوپر تیرے لیے کوئی خرابی نہیں ہے، اس پہ چلتے ہوئے تیرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے، میری رضا ہے. اور ہم اس پہ تو خیر اللہ کرے کہ ان محافل میں بیٹھنے والے، خاص طور پہ ہم ان محافل میں بیٹھنے والے اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم تو جو کچھ کریں اپنے رب کی رضا کی خاطر کریں. کیونکہ رب کو راضی کرنے کے جس تصوف طریقت یا یہ سلسلے جو ہے نا، یہ صرف اس لیے ہے اور یہ لے کے اس طرف جاتے ہیں کہ ہر چیز کو چھوڑ کے صرف ایک چیز، ایک بندے کا مشن ہو کہ میرے رب نے مجھے اس چیز سے منع کیا، میں نے یہ نہیں کرنا. اور کیوں نہیں کرنا؟ کہ میرا رب میرے سے ناراض نہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس سے منع فرمایا، میں نے یہ نہیں کرنا کہ کہیں میں آپ کی خوشنودی نہ پا سکوں. میں نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے تو اس انداز سے کہ میرا رب بھی میرے خود سے خوش ہو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے سے خوش ہوں. اور اللہ کی رضا سے بہتر اعلیٰ چیز کوئی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ ادھر جب تم اس طریقے کو اپنا کے میرے پاس آؤ گے نا، اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا، کیا فرمایا کہ ادھر بڑا خوبصورت مناظر ہیں، ادھر بہترین نہریں ہیں تمہارے لیے، بہترین تکیے ہیں، بہترین نشستیں ہیں، حوریں ہیں، بہترین سے بہترین غذائیں ہیں. یہ سب کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہے، لیکن آخر میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سب کے بعد یہ جان کہ اس سے سب سے بڑھ کر یہ کہ ادھر میری رضا تیری منتظر ہے. اللہ کی خوشنودی اسے پا لینا، اس کو پہ نظر رکھنا، یہ بہت ضروری ہے. پروفیسر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ اس چیز کا خیال رکھا کرے کہ ماحول یقینی طور پہ افیکٹ کرتا ہے. ایٹماسفیئر، کمپنی جسے کہا جاتا ہے. کوشش کریں پہلے تو اپنے آپ کو اتنا، یا تو اپنے کو آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لیں کہ آپ کے سجے کھبے شراب پی رہے ہیں
آپ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ اس کو کے لیے ہدایت کا باعث بن سکیں. یہ آگے کا سٹیپ ہے. ابھی تو ہم دنیا میں دلدل میں دھسے ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی کشش ہمیں نہ کھینچ لے. اگر یا تو اتنا مضبوط، خیر یہ الگ موضوع ہے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ کمپنی ایٹماسفیئر یہ بہت بیٹر کرتا ہے. اور اس میں بن جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اچھے کی صالح کی صحبت اختیار کرے گا تو صالح بن جائے گا، اور تالے توڑنے والے کی صحبت اختیار کرے گا تو تالا توڑنے والا بن جائے گا. آپ بھی غالباً فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے جو گلاب کے پودے کے نیچے تھی اس سے پوچھا کہ میں نے ادھر سے مٹی اٹھائی، اس میں خوشبو نہیں. جو گلاب کے پودے کے نیچے سے مٹی تھی میں نے اٹھایا، سونگا اور اس میں خوشبو ہے. میں نے اس سے پوچھا مٹی سے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو مٹی ہے، تیرے میں یہ خوشبو کیسے ہے؟ اس نے جو مجھے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے اس گلاب کے پودے کا قرب دیا ہے. بارش اس کے اوپر ہوتی ہے، پانی پھول کے اوپر سے ہو کے میرے پہ گرتا ہے اور میں بھی خوشبودار ہو گئی. تو اچھی صحبت، اچھا ایٹماسفیئر، اچھا ماحول گھروں میں بھی کریٹ کریں. ہم اس وقت اس کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں جب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں یاد آتا ہے when it's too late. ہم اچھا ماحول رکھیں، خود نماز پڑھیں، خود جھوٹ سے بچیں، گھر میں ایک خوبصورت ترین ماحول رکھیں. یقینی طور پہ معصوم بچے کا ذہن اسے قبول کرے گا، اور آگے چلتے ہوئے وہ اچھے سے اچھے اپنے ساتھ بھی اچھے لوگ رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. کوئی غیبت کرنے لگے اس سے بچ جائے، اسے منع کریں کہ یہ کیا کرنے لگا ہے. میں نہ یہ سننا چاہتا ہوں، نہ مجھے اس چیز کی پسند ہے، اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں. مطلب یہ جو برائیاں ہیں، اس سے اگر بچتا ہے بندہ تو بہت کرم ہوتا ہے. میں آخری بات کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹوں گا. ہمارے خوبصورت دوست عاشق حسین صاحب فرما رہے تھے شیخ کے بارے میں. یہ اکثر و بیشتر میرے سے خود سوال ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ کئی جگہ آ جاتے ہیں، جی میرے پیر صاحب دنیا سے چلے گئے، مجھے بیعت کر لیں. اس چیز کو خوب سمجھ کے رکھیں اور اچھی طرح سے جان کے رکھیں. یہ بیعت یقینی طور پہ ظاہری حوالے سے بھی ادھر بھی آپ کی رہنمائی کے لیے، ایک گائیڈ کے لیے، آپ کو سنوارنے کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے شیخ کا وجود ایک بہت متبرک چیز ہے. اس کا وجود سے آپ بہت برکتیں حاصل کرتے ہیں. لیکن اس چیز کو خوب ذہن میں رکھیے کہ اصل میں جو شیخ ہوتا ہے، شیخ کا جو طریقت میں جو شیخ کا وجود ہے، ایک تو پہلے ہمیں کلیئرلی اس چیز کو پتہ ہے کہ شیخ اگر ظاہری زندگی میں ایک گنا فیض دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس بے شمار مصروفیات ہوتی ہیں. ادھر سے آیا، ادھر بولا، ادھر سے آیا، ادھر بولا، یہ معاملات. تو تصوف میں کہا گیا ہے کہ جب شیخ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر پہلے مرید کو وہ ایک گنا فیض دے رہا ہوتا ہے تو ایک مقام پر 70 بار اور ایک مقام پر 70,000 گنا دیتا ہے وہ آپ کو فیض دیتا ہے. تو یہ کبھی بھی خیال نہ کریں کہ شیخ نے پردہ کر لیا تو پردہ تو یہ صرف پردہ ہے. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ وہ اصل میں تو شیخ اصل کی جو زندگی ہے، آگے کی جو زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، ادھر شیخ کا ساتھ نصیب ہوگا اور پتہ چلے گا کہ شیخ نے کیا دیا اور شیخ کی وجہ سے آج میں کیا لے رہا ہوں. اس چیز کو خوب ذہن میں رکھیں اور اچھی طرح سے سمجھ کے رکھیں. انہوں نے اچھے موضوع پہ بات فرمائی تھی کہ شیخ کو بندہ جب شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. یہ ساری زندگی سے کوئی تعلق نہیں کہ 2 دن ہے 4 دن ہے، یہ ہمیشہ کا ہوتا ہے. تو شیخ کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو جب بندہ جوڑتا ہے تو یہ ہمیشہ کا رشتہ ہوتا ہے. یہ کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہوتا ہے. اور یہی وہ رشتہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن گواہ ہے کہ ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ جانے والا ہے، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹ جانے والا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جانے والا ہے، باقی ہر رشتہ ٹوٹ جانے والا ہے. ایک رشتہ نہیں ٹوٹنے والا، یہ قرآن گواہ ہے. اور وہ کون سا ہے؟ یہ پیر اور مرید کا ٹکڑا.
تعالیٰ متقین کا رشتہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ جوڑا جاتا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ان محافل میں بیٹھنے کے بعد ان محافل کی برکات سمیٹنے کی بھرپور استطاعت نصیب فرمائے۔ ہم جب ادھر سے نکلا کریں تو ہم اپنے اندر چینج محسوس کریں، ہمیں پتہ چلا کرے کہ نہیں ہم کچھ گین کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری تو خواہش یہ ہے کہ میری پوری روحانی اولاد خالی گین نہ کرے بلکہ اس کی روحانی پرواز ہو، اڑتا ہوا نظر آئے، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ اللہ 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 Allah
والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا وبلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا وملجانا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم نود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والأسرار ربنا واجعلنا من لدنك وليا ربنا واجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أمرنا رفقا ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا آتنا ولياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا بوحي السياح لكن وياه بفضلك وحبيبك العظيم نقوات وجبياننا من الضربات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العظيم ومن حبك ونبيك العظيم ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق دینا یہ خوبصورت محفل پاک سجائی گئی اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ اس کی اپنے حضور قبول فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس سجانا لے مقدر کی سجا آنا لے کی اپنی رحمتہ کے نام دین اور دنیا کی کامیابی اے کریم اپنے کرم تھی کسے کی محروم اپنی ساری مخلوق تے کرم فرما سب دا تعلق مدینہ پاک نہ جوڑ سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا هب لنا من لدنک الرحمة انك انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب حرمت نبی سید الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين.